علی نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق اس بات کو سب سے چھپایا ہوا ہے۔ علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ علی رسول اللہ پر ایمان لائے تو ان کی عمر 10 سال ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق علی کی عمر 8 سال سے 11 سال کے درمیان ہے۔ بعد کے دنوں میں رسول اللہ اور علی نماز ادا کر رہے تھے کہ ابی طالب کا ادھر سے گزر ہوا۔ ابی طالب نے ان دونوں کو عبادت کرتے دیکھا تو علی سے پوچھا، بیٹا یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہے؟ علی نے جواب دیا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابی طالب نے کہا، بیٹا محمد نے تمہیں نیکی کی طرف بلایا ہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا اور مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑے رہنا۔ عبدالکعبہ رسول اللہ کے بچپن سے ہی ان کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، صلاح مشورے روزانہ کی عادت ہے۔ کئی تجارتی سفر عبدالکعبہ نے رسول اللہ کے ساتھ کیے ہیں۔ ان کی عادات اور خیالات رسول اللہ کے بہت قریب ہیں۔ عبدالکعبہ بھی حنیف ہیں۔ عبدالکعبہ نے رسول اللہ کی 40 سال کی زندگی بہت قریب سے دیکھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کی خوبیوں کے معترف ہیں۔ انہیں اپنے دوست سے بہتر کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا۔ یہ رسول اللہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ عبدالکعبہ مکہ کے امیر تاجروں میں سے ایک ہیں، نہایت سخی اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے عبدالکعبہ نے ایک خواب دیکھا۔ ایک چاند مکہ میں اترا اور اس کی روشنی تمام گھروں میں پھیل گئی ہے۔ اس چاند کا ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں گرا، پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور مکمل چاند بن گیا۔ چاند مکمل ہو کر عبدالکعبہ کی گود میں آ گیا ہے۔ عبدالکعبہ خود بھی خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اہل کتاب کے کسی عالم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا ہے، وہ نبی جس کی آمد کا انتظار ہے، اس کے ظاہر ہونے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو تم اس کی پیروی کرو گے۔ اس کی پیروی کرنے میں تم سارے جہان سے زیادہ خوش قسمت ہو جاؤ گے۔ عبدالکعبہ نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزار کر بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ انہیں رسول اللہ کے عالی مقام ہونے کا یقین ہے۔ شاید قدرت نے انہیں رسول اللہ کی دوستی اور مدد کے لیے چن لیا ہے۔ ورقہ بن نوفل اور دوسرے صاحبان علم نے آخری نبی کے بارے میں بہت سی پیش گوئیاں کی ہیں جو باقی لوگوں کے علاوہ عبدالکعبہ کے علم میں بھی ہیں۔ عبدالکعبہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہیں کہ حکیم کی کنیز ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کی پھوپھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر محمد اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی جیسے موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ عبدالکعبہ نے یہ سنا تو وہاں سے نکل کر سیدھے رسول اللہ کے پاس آ گئے ہیں۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا ہے۔ رسول اللہ نے جبرائیل کے آنے، وحی کے بارے میں انہیں بتایا اور ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ عبدالکعبہ نے کہا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ کہا، آپ سچے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے عبدالکعبہ بن عثمان کا نام بدل کر عبداللہ بن عثمان رکھ دیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا لقب عتیق ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ لقب انہیں رسول اللہ نے دیا۔ تاریخ آپ کو ابو بکر بن ابو قحافہ اور ابو بکر صدیق بتاتی ہے۔ رسول اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری دی۔ ابو بکر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ایمان لاتے وقت ابو بکر کی عمر 38 سال ہے۔ ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ غور و فکر کرنے لگا،
سوائے ابو بکر کے۔ نہ وہ جھجکا، نہ اس نے کوئی بات کی۔ یہاں یہ